الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام باد کربلا میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ گفتگو شروع ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے لے کر کے کوفہ، شام، قید خانہ رہائی، مدینے کے باہر اس قافلے کا پہنچنا، پھر شہر میں اس قافلے کا داخل ہونا، امام سجاد علیہ السلام کی کچھ حکمت عملی کیا رہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں جا کر کے گفتگو یہاں پر تمام ہوئی کہ واقعہ حرہ جو سن 63 ہجری میں مسلم ابن عقبہ کی سرداری میں مدینے پر جو حملہ ہوا، بڑی بے حرمتی ہوئی، اس کا ریزن وجہ کیا رہی، آپ نے ان باریکیوں کو جانا۔ آئیے اب اس کے بعد کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر آج کا پہلا سوال یہاں سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جب مسلم ابن عقبہ نے اس طرح سے حملہ کیا مدینے پر، تو اس واقعے میں کہیں امام سجاد علیہ السلام کو کوئی رول نہیں ملتا ہے کہ آپ نے کوئی مارکہ سنبھالا ہو یا آپ کی طرف سے کوئی آیا ہو نمائندہ بن کر کے سامنے کہ بھائی یہ مت کرو، تو یہ خاموشی کیوں تھی اور کہاں تھے امام؟ کیونکہ اس واقعے میں امام کا کوئی رول دکھ نہیں رہا کہیں سے بظاہر۔ صحیح۔ آپ دوسری طرف سے سوال کریں، جی، آپ کو تو یہ یقین ہے اور تاریخ میں لکھا ہے کہ امام موجود تو تھے وہاں پر، ہاں، تو یہ سوال بھی یہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جو سوال ہے آپ کا، جی، اس سوال کو یوں کہیں کہ یہ جو ظالم تھے جنہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا اور واقع حرہ وجود میں لے آئے، جی، انہوں نے خود امام سجاد علیہ السلام کو کیوں نہیں چھیڑا؟ یہ ان کی طرف کیوں نہیں گئے؟ جی، جی، یہ ان کی طرف کیوں نہیں گئے؟ اور انہوں نے کیوں نہیں امام کو جا کے ان کے مزاحمت ایجاد کی ہوتی، یا جا کے ان سے سوال کیا ہوتا، یا ان کو اذیت پہنچائی ہوتی؟ یہ اگر انسان غور کرے تو یہ سوال یہاں پر بن سکتا ہے۔ صحیح۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے، پہلی چیز جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام کہاں تھے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آئے؟ وہ اس لیے نہیں آئے کہ امام علیہ السلام نے عبداللہ ابن حنظلہ کے قیام سے لے کر بعد کے واقعات تک میں کہیں پر بھی بنی امیہ کے خلاف کوئی آواز وہاں پر نہیں اٹھائی۔ امام مصلحتوں کے جاننے والے ہیں، امام وقت ہیں، وہ جانتے ہیں، کہیں پر بھی اس میں امام علیہ السلام نے اس قیام میں شرکت نہیں کیا۔ جی، کہیں پر اپنے غلاموں کو بھیج دیا ہوتا، یا اپنے ساتھیوں کو بھیج دیا ہوتا، یا گھر والے، یا کوئی ایک تقریر کر دیتے، امام سامنے نہیں آئے۔ دوسری طرف سے امام نے بالکل تقیہ کی سیاست کہیے یا حکم شرعی جو تھا اس کو اپنایا تھا، اور یہ سیاست جو امام کی تھی، چوتھے امام کی، کہ تقیہ اپنایا تھا آپ نے۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ اس وقت کیا کیا جائے کہ جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ جی، جی، لہذا امام نے اس طریقے سے واقع حرہ میں بغیر کسی قید و شرط کے امام نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ مزید نقصانات ہوں۔ کربلا کے واقعے کے میں ظالم کو ابھی صحیح طریقے سے پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی مسلمان یا انسان تھے ان تک ابھی ظالموں کے ظلم کی رونمائی نہیں ہوئی تھی۔ لہذا اب مزید ظلم میں آ کے اپنے اہل بیت کو ختم کرنا نہیں۔ امام نے وہاں پر تقیہ کا رخ اختیار کیا۔ جب
مسلمہ کے لوگوں سے مدینے سے بیعت کر رہا تھا جی تو اس نے بیعت کرتے وقت امام سے یہ کہا کہ لوگوں سے یہ کہا کہ سب کو یہ کہنا ہے کہ کہو کہ ہم یزید کے بندے ہیں. اچھا اس طریقے سے غلام بیعت لی جا رہی تھی کہ ہم یزید کے بندے غلام. اور ظلم ایسا تھا کہ جو زندہ رہنا چاہ رہا تھا وہ یہ بیعت کر رہا تھا. لیکن امام کے سامنے آ کے اس نے ایسے ہی بیعت لیا بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی اس کے. تو امام علیہ السلام نے, البتہ دیکھیے عاشورہ کے بعد امام کی جو حکمت عملی تھی اس کے تحت پورا مدینہ تقریباً جو بھی دشمن تھے سب جاسوس ہو چکے تھے. جی بنی امیہ کے جاسوس تھے. وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی حرکتوں پہ بھی امام کی خبر رکھتے تھے اور وہ حکومت تک خبریں پہنچائی جاتی تھیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسی چیز ان کو نہیں مل سکی کہ جس کے خلاف وہ چوتھے امام. لہذا یزید نے مسلم سے کہا تھا کہ علی ابن الحسین کو کوئی اذیت نہ پہنچے, ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. یہاں تک کہ مسلم امام کے آنے سے پہلے, امام سے روبرو ہونے سے پہلے کہہ رہا تھا, مثلا برا بھلا کہہ رہا تھا امام کو اور امام کے والد کو, سب کو. لیکن جب امام سے روبرو ہوا تو ایسے احترام سے بالکل جھک کے ملا. اچھا. تو اس کے جو سپاہی تھے, وہ کمانڈر تھا, اس نے کہا کیا ہو گیا, آنے سے پہلے اتنا اور آنے کے بعد ایسے جھک گئے. تو کہا کہ ایسا روب ان کے چہرے سے میرے دل پر طاری ہوا کہ میں کچھ کر نہیں کر سکا. یہ معصوم کی ایک شخصیت تھی. تیسری دلیل یہاں پر یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ حجت خدا ہے امام, مشیت الہی کو جانتے ہیں. بے شک. مشیت الہی کیا ہے اس کو جانتے ہیں, اور وہاں پر حجت خدا ہیں تو حجت خدا کی حفاظت کرنا, بلاؤں سے بچانا, یعنی اللہ خود اپنی حجت کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. اس فتنے سے, یہ جو فتنہ وجود میں آیا تھا, اس سے خود اللہ نے اپنی حجت کو بچا کر رکھا ہے. کیونکہ امام نے شروع سے شرکت نہیں کیا واقع حرہ میں, کچھ حکمت الہی یعنی جو امام کی حکمت تھی وہ الہی حکمت تھی, امام نے شرکت نہیں کیا, کوئی بیان نہیں دیا, اپنے آپ کو بچایا اور اپنے آپ کو لے کر, اپنے خاندان والوں کو لے کر کہاں گئے, ینبوع میں جا کے, الگ ایک بستی ہے ینبوع میں, اپنے گھر والوں کو لے کے وہاں پر جا کے آباد کیا, اور وہاں پر بالکل الگ ہو کر مدینے سے جا کے امام نے زندگی گزارنا شروع کی. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین یہ دیکھیے کہ یہ امام کہاں تھے اس وقت, یہ آپ کو معلوم ہوا ہے. اچھا, ایک سوال ہم اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں آخر میں اپنے ناظرین سے ہم نے کہا بھی تھا کہ یہ جو امام علیہ السلام ہیں غلام خرید رہے ہیں, آزاد کر دے رہے ہیں. خواتین اگر امام حسین علیہ السلام کی عزا کا اہتمام کر رہی ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ امام مدینے کے غربا میں جو ہے غلے وغیرہ تقسیم کیا کرتے تھے, راتوں میں اپنے چہرے کو چھپا کر کے کہ کوئی جاننے نہ پائے کہ کون روٹی اور کون غلہ دے کر کے چلا گیا ہے. تو یہ سب چیزیں ظاہر سی بات ہے بغیر پیسے کے, بغیر درہم و دینار کے نہیں آئے گی. تو ہم تو یہی جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام بعد کربلا روتے رہے, صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا تحفہ پیش کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو دولت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا ہے, تو آخر کیا بزنس تھا, کہاں سے اتنے پیسے آتے تھے؟ کچھ کام بھی کرتے تھے امام, یا فقط یعنی گریا کرتے تھے اپنے بابا پہ اور محراب میں زندگی گزارتے تھے, یا کچھ اور کام بھی کرتے تھے؟ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں, ان پیغامات کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ انسان اس یقین کو اپنے دلوں میں اتار لے کہ بغیر محنت کے اس کو کچھ نہیں ملتا. قرآن مجید کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی. جی, جب انسان کوشش کرے گا تو سب کچھ ملے گا. صحیح. قرآن حدیثوں میں من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کیا اس نے پا لیا. جی, ایسی روایتیں بھی ہیں کہ خداوند عالم ایسے انسان کو روزی اور رزق نہیں دیتا کہ جو فقط بیٹھ کر دعائیں کرے. اچھا. تو اب جب یہ خداوند عالم ایسے شخص کی دعا نہیں قبول کرتا ہے, تو یہ سارے بیانات جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے ہمیں ملے ہیں, تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام صرف دعاؤں کے سہارے, صرف تعلیمات کے سہارے زندگی گزار رہے تھے اور انہوں نے کوئی زحمت نہیں اٹھایا, کوئی محنت نہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. نہیں. جب وہ اپنے چاہنے والوں کو اسلامی تعلیمات یہ دے رہے ہیں, آپ
ملاحظہ فرمائیے ائمہ معصومین علیہ السلام سے پہلے الہی نمائندے جو نبیوں کی صورت میں ہیں ان کی سیرت بھی یہی رہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کیا کرتے تھے. جی زیادہ تر نبیوں کا کام یہ تھا کہ وہ جانوروں کو خرید کے پالتے تھے اور جانوروں میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اچھا. تو یہ بھیڑ بکریاں گائے وغیرہ یہ خریدتے تھے اور ان کو پالتے تھے اور پھر ان کا ہی بزنس کرتے تھے, تجارت کرتے تھے. یہ بہت زیادہ ہوتا تھا. مولا کائنات علیہ السلام اور نبی کریم اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ان لوگوں نے کیا کام کیے ہیں؟ باغات میں کھیتیاں کیا ہیں. اچھا. ہاں لیکن محور سوال کا جو ہے وہ گفتگو کا وہ چوتھے امام کی زندگی ہے. جی ہاں. ہمارے چوتھے امام نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ عرض کیا میں نے کہ تقریباً 1,00,000 غلام کو انہوں نے اس عرصے میں خرید کے آزاد کیا ہے. جی. تو اب یہ 1,00,000 غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا, کیا یہ غلام صرف آ کے آپ کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے؟ نہیں. امام کے پاس گھوڑوں کا استبل تک گھوڑے تھے, جانور تھے, کھیتی تھی, سب تھا. یہ غلام وہاں کام کیا کرتے تھے. اچھا. امام کھیتوں میں جا کے جب جاتے تھے غلاموں کو لے کے کام کرتے تھے. تو یہ کیا تھا؟ یہ ذریعہ معاش تھا امام کا. اچھا. کھیتیاں کروانا, جانوروں کو پالنا. ایک طرف غلام وہاں کام کیا کرتے تھے, امام ان غلاموں کو جو جاسوس تھے, جو حاکموں کی طرف سے نظر رکھتے تھے کہ امام یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہہ رہے دیکھو اس گھوڑے کی ایسے مالش کرو, اس اونٹ کی ایسے مالش کرو, رکھوالی کرو, اس جانوروں کو ایسے چارہ دو. دیکھنے میں یہ بیانات تھے لیکن دوسری طرف توحید کی تعلیم دی جاتی تھی, عقائد کی تعلیم دی جاتی تھی, رسالت کی تعلیم دی جاتی تھی. تو یہ جو کام تھا امام کا کہ ایک طرف سے دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ تو کھیتی کروا رہے ہیں, یہ تو جانوروں کی رکھوالی کروا رہے ہیں, یہ تو غلوں کو جمع کروا رہے ہیں. ایک طرف سے وہ ذریعہ معاش تھا امام کا کہ جس سے آمدنی کا ذریعہ تھا, دوسری طرف سے جو رسالت کی ذمہ داری تھی, جو تبلیغ کی ذمہ داری تھی, اسے امام انجام دے رہے تھے. یعنی مکمل طور پر ایک سسٹم امام نے اس ظلم کے عالم میں بھی انجام دے رہے تھے, جو سسٹم کے تحت کہ جو افراد کو خرید کر لا رہے ہیں وہ بیکار بھی نہیں ہیں, وہ تعلیم کو بھی حاصل کر رہے ہیں, اور کیونکہ غلام ہیں وہ اپنی خدمتوں کو بھی پیش کر رہے ہیں. امام ان خدمتوں کی آڑ میں انہیں اپنا شاگرد بنا کے دین اسلام کے علوم سے مالا مال کرتے تھے, وہ اپنی خدمتوں کا صلہ پیش کرتے تھے, ادھر وہ خدمتیں کرتے تھے تو اس سے ذریعہ معاش ہوتا تھا. لہٰذا زمینیں تھیں, کاشتکاری کرواتے تھے, اور اسی طریقے سے غلے وغیرہ جو آتے تھے ان کے خرید و فروخت ہوتی تھی. یہ سارے امور تھے جس پہ انسان انجام. اور پھر دوسری طرف سے جب ہم کو خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے, یعنی قرآن پر عمل کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے, تقوی الہی اختیار کرتا ہے, خداوند عالم اسے ایسی جگہ سے لا کے دیتا ہے کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا ہے. تو اگر ہم صاحب تقوی بن جائیں تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں خداوند عالم ایسے دست غیبی سے دیتا ہے کہ جو میں نے. تو جو خدا کے نمائندے ہوں, جو مکمل تقوی کو لوگوں کے درمیان پیش کر رہے ہوں, جو مکمل طور پر توکل کو لوگوں تک سمجھا رہے ہیں, وہ خود کتنے بڑے درجہ توکل پہ فائز ہوں گے, کتنے بڑے تقوی پہ فائز ہوں گے. وہ امام المتقین ہوں جو خود امام المتوکلین ہوں, تو ان کے لیے کیا ہے, وہ تھوڑے چھوڑے بھی کام کر رہے ہیں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. خداوند عالم برکتیں دے رہا ہے, خدا انہیں تنہا نہیں چھوڑ رہا ہے. جب دنیا میں عام انسان اگر تقوی اختیار کر لے تو اس کو برکتوں سے نوازتا ہے. بھائی ہم اپنے ملک میں یہ دیکھتے ہیں, ہمارے ملک ہندوستان میں ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے کہ جو بظاہر خدا کو نہیں مانتے, بظاہر وہ جا کے سروں کو کہیں نہ کہیں پر جھکاتے ہیں, عبادتوں سے اپنے خدا کی توحید کو نہیں جانتے, نہیں مانتے, لیکن کوئی ان میں دودھ بیچنے والا ہے, کوئی اس میں کھیتیاں کرنے والا ہے, کوئی اخبار بیچنے والا ہے, کوئی چائے کے ہوٹل کھولنے والا ہے. یہ سب ہیں کہ جو نماز صبح سے پہلے یعنی اذان سے پہلے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. جی.
اور ان کے پاس بے پناہ برکتیں خداوند عالم انہیں دے رہا ہے اس دنیا میں. صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت میں، یعنی جو وقت ہم سے بتایا گیا ہے کہ جو سورج نکلنے سے لے کے سورج کے یعنی جو اول وقت صبح اذان کا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے سورج نکلنے تک اگر انسان سوتا نہیں ہے تو وہ اپنی رزق و برکتوں کو بے پناہ حاصل کرتا ہے. جی. اس وقت میں یہ سحر کے وقت بیدار ہو کے جب یہ زحمتیں کرتے ہیں تو خداوند عالم بے شمار انہیں اپنی برکتیں دیتا ہے. تو وہ امام جو سارے برکتوں کے وقت کو جانتے ہیں، وہ امام جو لوگوں کو ساری چیزیں بتا رہے ہیں، انہیں سب معلوم ہے، وہ تھوڑا بھی کام کر رہے ہیں تو برکتیں ہی برکتیں ملتی ہیں. لہٰذا یہ دنیا کے مقصد کو حاصل کرنا ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ دنیاوی لیکن جو زندگی کے امور کو انجام دینا، غلوں کو تقسیم کرنا، نظر و نیاز کا انتظام کرنا، مجلسوں میں تبرک جیسے کھانے کا انتظام کرنا بنی ہاشم کی عورتوں کے لیے، یا غریبوں میں جا کے بانٹنا، یا جو بھی سائل آئے اسے عطا کرنا، لاکھ پہرے رہے ہوں حکومت کے، لیکن یہ جو خود کی محنت تھی اس سے سب امام انجام دے رہے تھے. اور تقریباً اماموں کی زندگی ایسی ہی گزری ہے کہ وہ اپنی محنتوں کے ذریعے وہ لوگوں پر اپنے تمام مال کو خدمت کرنے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آقا. ایک اہم سوال آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. یقیناً ابھی تک کے جتنے بھی جوابات آپ نے پیش کیے، علم میں اضافہ ہوا، معرفت میں اضافہ ہوا، عبرت بھی حاصل ہوئی. یہ جو سوال ہے اس سے بھی انشاءاللہ عبرت حاصل ہوگی ہمیں کہ بعد کربلا امام مدینے میں آ چکے ہیں، تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ امام کی ملاقات ہوئی ہو کربلا کے کسی اس دشمن سے جو وہاں رہا ہو، امام حسین علیہ السلام کے قتل میں اس کا شمار کیا جاتا ہو، یا اپنے ہی کسی دشمن سے ملاقات ہوئی ہو، تو کیا رد عمل رہا امام کا؟ بعد کربلا دو طریقے سے امام سے دشمنوں سے روبرو ہوئے. اچھا. ایک تو وہ تھے کہ جو مثلا کربلا کے بعد جو خود امام کو اسیر بنا کے لے آ رہے تھے، اور دوسرے وہ تھے کہ جو اتفاقیہ طور پر امام کی زندگی میں سامنے آئے. اچھا. لیکن جو آپ دیکھیں فوراً جو سامنے تھے امام نے ان کے ساتھ بھی جو طریقہ اپنایا ہے اور جو سامنے پیش کیا اس کو بھی آپ دیکھیں. کہیں پر بھی باوجود ہے کہ شمر نے کتنا ظلم کیا، ابن سعد نے کتنا ظلم کیا، ابن زیاد نے کتنا ظلم کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ خود امام ان دشمنوں سے روبرو ہوئے ہی نہیں. جی. کوفے میں روبرو ہوئے، راستے میں روبرو ہوئے، ادھر سے ظلم ہی ظلم تھا اور ادھر سے سکوت ہی سکوت تھا. صبر ہی صبر ہے. صبر ہی صبر تھا. جی. آپ سید سجاد کہتے ہیں نا، سجدہ کرنے والوں کے سردار. سجدہ کون کرتا ہے؟ جی. یعنی جو اس کو معرفت خدا بند حالم ہے. عبادت کا بہترین جو سجدہ ہے، سب سے اعلیٰ عبادت سجدے میں ہوتی ہے، انسان سجدے میں رہے. صحیح. عبادت خدا کی نیت سے اگر انسان پیشانی کو زمین پر خاک پر رکھے ہوئے ہے اور کچھ نہیں کہہ رہا ہے، صرف یہ سوچ رہا ہے کہ سجدے میں سر ہے، تو یہ عبادت ہے. جی. خدا اس کا اجر دیتا ہے. وہ سید سجاد تھے. خدا کو کتنا مانتے تھے کہ دشمن آمنے سامنے منڈلاتے رہتے تھے لیکن بد دعا نہیں کرتے تھے. ایک بہترین شعر ہے اور واقعاً مجھے بہت پسند آتا ہے، مجھے شاعر کا نام تو نہیں معلوم، کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. جی. کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. واقعی. یعنی سجدہ کر رہے عبادت کے لیے. تو اب ان دشمنوں سے جو سامنا ہو رہا تھا، مسلسل دشمنوں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی کسی قسم کا کوئی رد عمل امام نے نہیں پیش کیا ہے. اچھا. یہ تو کربلا سے لے کر مدینے تک کے درمیان مسلسل دشمن سامنے رہے ہیں، اور پھر شام سے رہائی کے بعد ان دشمنوں سے دوری ہوئی ہے. شام تک تو یہ رہے ہیں دشمن، اور پھر اس کے بعد ایسے انسان کو ان کے حوالے کیا گیا کہ جو بظاہر اہل بیت کے حق میں کچھ برا نہیں کر سکتا تھا، اور کیا بھی نہیں اس نے، اور بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ مدینے تک پہنچا دیا. اچھا. لیکن اس کے بعد جو امام کی زندگی میں
سامنے آتا ہے واقعہ وہ کوئی اور نہیں ہے، یہ واقعہ سامنے آتا ہے کہ کسی جگہ سے امام گزر رہے تھے اور ایک ایسے شخص کو امام نے دیکھا کہ جو اپنے گھوڑے سے گرا ہوا ہے، اچھا، گھوڑے کی زبان بھی نکلی ہوئی ہے پیاس سے، اور وہ خود بھی پیاس کے عالم میں بے قرار ہے۔ امام گزر رہے تھے، امام نے پانی دیا، اچھا، امام نے اس کو پانی پلایا، اتنا پانی پلایا کہ وہ بالکل سرحال ہو کے اٹھ کے بیٹھ گیا امام کے سامنے۔ اور جب امام کے سامنے آ گیا تو اس نے امام کو دیکھ کے یہ محسوس کیا کہ یہ تو علی ابن الحسین ہے، اچھا، فرزند حسین ہے۔ انہوں نے پہچانا نہیں، اوہ، اچھا، اور شاید اسی لیے مجھے پانی پلا دیا۔ لیکن نہیں معلوم کیا سوچا اس نے۔ جی، اس نے یہ پوچھا، اس نے یہ کہا کہ اگر آپ نے مجھے پہچانا ہوتا تو نہ جانے اور کیا بات، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ مجھے پہچانتے تو مجھے پانی نہ پلاتے آپ۔ اچھا، امام نے کیا کہا؟ حسین ابن نمیر میں خوب جانتا ہوں، اچھا، نام لے کر کے، میں خوب جانتا ہوں کہ میرے بھائی علی اکبر کو نیزہ کس نے مارا تھا۔ اوہو، یہ وہ قاتل تھا، یہ وہ قاتل تھا جو پیاس سے مر رہا تھا، اور امام نے پانی پلایا۔ پانی پلا کے اسے زندہ کیا۔ یہ ہے رد عمل امام کا۔ یہ اس کے ماننے والے ہیں کہ کربلا سے پہلے مثلا مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگایا ہے، اور مولا کائنات امیر المومنین ہیں، اور ساری کائنات کے سرکار رسالت مآب نے یہ ارشاد فرمایا انا وعلی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی، سرکار رسالت نے کہا ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ مولا علی کے سر پہ ضربت مارنا یعنی پوری امت اسلامیہ، پورے انسانوں کے امام حجت ہے تمام انسانوں پہ، سارے انسانوں کے باپ کو قتل کرنا ہے۔ وہاں پر بھی جب ان کے سامنے قاتل کو، جب امام کو خبر دی گئی کہ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو امام نے کیا کہا تھا؟ انصاف اور عدالت سے پیش آنا۔ ایک ضرب اس نے لگائی تھی، ایک ہی ضرب لگانا۔ اگر میں خود فیصلہ نہ کر پایا، اگر میں بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو یہ اس کے پوتے ہیں، یہ علی ابن الحسین ہیں، وہ علی ابن ابی طالب۔ یہ اپنے یعنی یہاں پر جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہیں، اس تعلیم پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اپنے امور کو خدا کے حوالے کر دیا۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ بہترین بدلہ لینے والا خدا ہے۔ جی، خدا اپنے عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرے گا، لیکن دنیا میں اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ کسی جگہ پر بھی ایسا نہیں ملا کہ جہاں پر یہ قاتل سامنے آتے رہے ہوں اور امام نے کوئی ان سے بدلہ لیا ہو۔ اچھا، شہزادی کو تازیانہ مارنے والا انفس جی، امام علی کے سامنے آیا ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ جب امام خلیفہ بنے ہیں، ظاہری خلافت آپ کو ملی ہے، جی، اس وقت بھی وہ آیا ہے، لیکن امام نے اس غم کو پی لیا۔ امام نے اظہار نہیں کیا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، شہزادی کے ساتھ کیا کیا، لیکن کچھ نہیں کیا۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں کوئی بھی قاتل ہے، ضارب ہے، ظالم ہے، دشمن ہے، لیکن اگر ان کے در پہ آ رہا ہے تو وہ ان سے لے کے جا رہا ہے، اپنے غم کا اظہار نہیں کر رہے، اس لیے کہ یہ خدا کو بہترین بدلہ دینے والا جانتے ہیں۔ جی، اگر ہم لوگ تو اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جاتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیغام کے طور پہ کیا کہنا چاہیں گے ان 3 دنوں کی مسلسل گفتگو کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اور کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے؟ دیکھیے، مسلسل اگر یہ جو 3 دن کی گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو میں شہزادی کے خطبات کو ہمیں بغور مطالعہ کرنا چاہیے، سرکار امام سجاد کے خطبات کو بغور مطالعہ کرنا چاہیے، جی، اور اس کو ہم دیکھیں۔ جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں، جس کے دل میں بھی ذرہ برابر مولا حسین کی محبت ہے، وہ ان پیغامات کو دیکھے کہ کس طریقے سے کوفے میں آپ نے خطبات دیے ہیں،
اور کس طریقے سے شام میں آپ نے گفتگو کی ہے اور کس طریقے سے مدینے میں گفتگو کی ہے. جی تینوں جگہ گفتگو کا انداز الگ الگ ہے. اسی حساب سے ہمیں پیغام کربلا کو پہنچانے میں مدد ملے گی. کوفے میں جو لوگ تھے ان کے زیادہ تر لوگ کربلا کے حالات سے واقف تھے. وہاں پر ظلم اور جنایت کے خلاف گفتگو کی گئی ہے. جی شام میں جو گفتگو کیا گیا ہے وہ کس طریقے سے کیا ہے. شام میں جو کہا گیا ہے وہ گفتگو خود شام میں ایسے حالات فراہم کر دیے گئے تھے کہ جہاں اہل بیت کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا. لوگ ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا تھا مولا علی کو. وہاں پر آ کر نبی کریم سے اپنی نسبت، شہزادی سے نسبت، مولا علی سے نسبت، اس کو زیادہ بیان کیا گیا ہے. جی مدینے میں جب آئے ہیں تو یہاں پر لوگ کم و بیش ایسے تھے کہ جن کے دل میں محبت اہل بیت کچھ نہ کچھ پائی جاتی تھی. ان کے درمیان آ کے واقعات کربلا کو بیان کیا ہے. تو ایک جگہ پر کوفے میں عقیدے کو بیان کیا گیا کہ بنیادی تعلیمات کیا ہے. شام میں تاریخ یعنی اپنا سلسلہ بیان کیا گیا، پہچانوایا. مدینے میں مصیبتوں کو بیان کیا گیا. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں ان تینوں پہلوؤں کو اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. جہاں پر بھی اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو وہاں پر کیسے ہمیں تبلیغ کرنا ہے اور اپنی بات کو پہنچانا ہے. اچھا. اگر نا انجان لوگوں کے درمیان ہمیں حسینیت کی تعلیم کو دینا ہے تو کس طریقے سے پہنچانا ہے. جی. اور اگر اپنوں کے درمیان تعلیم اہل بیت کو اور تعلیمات کربلا کو پہنچانا ہے تو کیسے پہنچانا ہے. یہ تینوں جگہ کے خطبات کو دیکھ کر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. یہ بہترین پیغام ہمارا ان گفتگو سے ہو سکتا ہے. اور یہ تو تبلیغی میدان میں ہے، لیکن فردی زندگی میں، زندگی کے میدان میں جو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں وہ کچھ اور نہیں ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ انسان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، حق کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے. حق کا ساتھ دینے اور حق کی آواز پر لبیک کہنے میں ہی انسان کی دنیا کی مشکلات بھی حل ہوں گی اور آخرت کی کامیابیاں بھی ملیں گی. اگر انسان ظالموں کے خوف سے یہ سوچ کر اپنے آپ کو دور کر لے جائے کہ ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے، جس کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے وہ جانے، تو یہ حسینیت کی تعلیم نہیں ہے. حسینیت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو اپنی ذاتی زندگی میں ہم یہ دیکھیں کہ جہاں پر بھی کسی کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں اور خود بھی ہم کہیں سے بھی کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کے خلاف نہ جائیں. اپنا حق جا رہا ہو تو بھی ہم شرافت کے ساتھ یعنی مردانگی کے ساتھ، جو اہل بیت کی تعلیمات ہے کہ دشمنوں کے ساتھ جیسے انہوں نے رویہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام نے فرمایا ہے امانت داری کرو، خیانت نہ کرو. جی جی. چھٹے امام نے فرمایا اگر میرے باپ کا قاتل تمنا قاتل علی ابن ابی طالب، اگر امانت ہمیں کوئی میرے باپ کا قاتل یعنی ابن ملجم بھی اگر مجھے کوئی امانت دے تو میں خیانت نہیں کروں گا. لہٰذا ان واقعات کربلا سے ہمیں جو پیغام مل رہا ہے وفاداری کا پیغام مل رہا ہے، خیانت کا نہیں. یہی تمام ناظرین کی خدمت میں ایک درخواست ہے، التجا ہے کہ اپنی زندگی میں کربلا والوں سے وفاداری کو لا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں. خیانت اور جو بھی اس قسم کے امور ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور خدا کی بارگاہ میں بھی یہی دعا کریں گے کہ خدایا تو جو بھی اجر ہمیں اس خدمت میں دینا چاہتا ہے وہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کو راضی فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین دیکھیے اس طرح سے یہ مسلسل باد کربلا کہ اس عنوان سے جو پروگرام نشر کیا گیا آپ کی خدمت تک اور پہنچایا گیا آپ تک، یہ بڑی باریکیوں کی طرف ذرا سا زور ڈالا گیا، اس لیے کہ یہ باتیں مصائب میں ہم سنتے تو تھے مگر ایک سرسری
نگاہ سے اور گزر جانا ہوتا تھا۔ بہرحال ان باتوں کو پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ مشن امام حسین علیہ السلام کے جو مقاصد تھے کس طرح سے اس پر کام کیا ہے کربلا کی خواتین نے، خود امام سجاد علیہ السلام نے، لہذا ہمیں بھی کچھ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ وقت تمام ہو گیا ہے اور یہ سفر بھی ہمارا یہاں پہ اب رک رہا ہے، اس لیے کہ یہ ساری باتیں ہم نے آپ تک تحفتاً آپ کی خدمت میں پیش کیا، اسے قبول کیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر گفتگو ہوگی جسے ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، السلام، خدا حافظ۔